اب آتے ہیں انسان کی جامعیت کے بارے میں کہ انسان کو اللہ کریم نے کیسے جامع بنایا ہے، اور اس کی جامعیت جو ہے یہ پھر اس انسان کی اچھائی کی طرف بھی دلالت کرتی ہے اور اس انسان کی برائی کی طرف بھی دلالت کرتی ہے۔ کوئی ایک بندہ بہت ہی اچھا کام کرتا رہے تو دیکھو انسان کو اللہ نے اتنا جامع بنایا ہے کہ پھر وہ مختلف مقامات طے کرتے 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 سارے لوگوں سے افضل اور بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک بندہ برائی پہ لگ جائے تو یہی جامعیت ان کی برائی کی وجہ سے پھر وہ سب سے اسفلیت میں چلا جاتا ہے، برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں آدمی ہم چنان کے بجمیت باطن محتاجس بجمیت ظاہر نیز احتیاج دارت۔ آپ فرماتے ہیں انسان کو باطنی جمعیت کے ساتھ ظاہری جمعیت بھی چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ظاہری جمعیت نہ ہو تو باطنی جمعیت بہت کم میسر آ جاتی ہے۔ آج کل تو دور وہ نہیں رہا جو درخت کے نیچے بیٹھ کر کوئی فقیر اللہ اللہ کرتا رہے اور مخلوق ان کے پاس جایا کریں اور لوگ ان سے اکتساب کرتے رہیں، ان سے فیضیاب رہیں۔ آج کل تو وہ دور نہیں رہا، کیونکہ آج کل تو آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس لوگ آئیں گے ان کو کھلانے کے لیے، ان کو پلانے کے لیے، ان کو لنگر دینے کے لیے، ان کو چھت مہیا کرنے کے لیے، ان کو آج کل کے بجلی کی ضروریات، آج کل کے گیس کی ضروریات، تو انسان کے لیے ان چیزوں کو ظاہری جمعیت کہتے ہیں۔ جمعیت پر معنی ہے جمع، جس پہ سے آپ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کسی سالک کو، کسی مرید کو بٹھانے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو تو آج کل کے دور میں کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ بلکہ آج کل کا دور تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ ایون روڈ سے بھی تھوڑا سا دور جا کے بیٹھ جائیں گے تو لوگ وہاں بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ مانا یہ نہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہی کمال ہے، نہیں، مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ سے اکتساب نہیں کر پائیں گے، لوگ آپ سے فیض نہیں لے سکیں گے۔ ہم یہ بنا رہے ہیں ویڈیو تو میری بات کو جتنے لوگ ان کی ذریعے فالو کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اتنے اگر میرے پاس یہ ویڈیو کا کوئی نظام نہ ہو تو لوگ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے، مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کو باطنی جمعیت کیا ہوتا ہے؟ ما سوی اللہ سارا آپ کے دل سے نکل جائے، آپ کا باطن ایک ہی بات پر جمع ہو کہ وہ اللہ کی یاد ہو، اللہ کی ذکر پر باطن جمع ہو جائے۔ تو اس باطنی جمعیت کے لیے بلکہ آپ فرماتے ہیں بلکہ این احتیاج مقدم است، فرماتے ہیں یہ ظاہری جمعیت مقدم ہے۔ پہلے تمہارے پاس اپنے بال بچوں کو کچھ کھلانے کو ہونا تو تب جا کے آپ اللہ اللہ کرنے بیٹھ جائیں گے، ویسے تو آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور دین میں جو ہے اسلام میں رہبانیت بھی نہیں ہے۔ رہبانیت اس کو کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ جائیں اور شادی بھی نہ کریں، بچے بھی پیدا نہ کریں، سب کچھ چھوڑنے کے بعد جا کے ایک غار میں بیٹھ جائیں۔ دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی لوگوں کو اصلاح کی طرف بلانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں بلکہ محتاج ترینی خلائق انسان است۔ آپ فرماتے ہیں ساری کائنات میں سب سے زیادہ محتاج انسان ہی ہے۔ دیکھیں نا، گائے، بھیڑ، بکریاں، بھینس کس چیز کے محتاج ہوتے ہیں؟ گھاس پھوس کے کھانے کی، اور ان کے بعد ان کو پلانے کے پانی کی، یہ محتاج ہوتے ہیں۔ بقیہ آپ اسے دھوپ میں کھڑا کر دو، دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کی احتیاجات، چلو یہ بھی ہم ان کی احتیاج لیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے محتاج ہے کہ ان کو کوئی چھت مہیا کیا جائے، گرمی اور ٹھنڈ سے بچانے کے لیے کوئی جگہ ان کو منتخب کی جائے۔ لیکن اس کی برعکس آپ انسان کو دیکھو، انسان کو کتنی چیزیں چاہیے۔ انسان کو کپڑے چاہیے، انسان کو جوتے چاہیے، انسان کو ٹوپی چاہیے، انسان کو کھانے پینے چاہیے، انسان کو گھر چاہیے، انسان کو بیوی چاہیے، انسان کو بچے چاہیے، انسان کو گاڑی چاہیے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو نہیں چاہیے۔
انسان کو ہر چیز چاہیے. مچھلیاں ہیں، سمندر کی مخلوق ہے، ان کے لیے کیا چاہیے؟ کھانے والی چیز چاہیے، پانی چاہیے ان کو، بس ان کو یہ چاہیے. یار پرندے، ان کو اڑنے کے لیے پر چاہیے، محتاج ہے، اور کھانے کے لیے دانہ چاہیے، اور پینے کے لیے پانی چاہیے. ان کی 3 ہابیز ہے بس. اور انسان کو آپ دیکھو تو یہ ساری کائنات میں سے انسان جو ہے وہ سب سے محتاج ترین. ملائکہ اعظام کتنے بڑے ہوتے ہیں، اس میں سے کتنے. جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے اپنا آپ دکھاؤ. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف اوپر آسمان کی طرف نگاہ کر لو. حضور فرماتے ہیں جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک پر آپ کا شمال میں تھا، ایک پر جنوب میں تھا، اور ایک سر آپ کا مشرق میں تھا، اور آپ کی قدم جو ہے وہ مغرب میں تھے. باوجود اتنی جسمانی بڑے ہونے کے باوجود بھی ان کی ضروریات کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس جسٹ اللہ کی حکم کی تعمیل بس. لیکن انسان چھوٹا سا ہی ہے، 6 فٹ کا، اور 2-2.5 فٹ اس کی چوڑائی، لیکن یہ تمام کائنات سے زیادہ محتاج ترین ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ وَإِن شِدَّتِ احتیاج اُرَا بَوَاسِطَ جَامِعَتِ وَمَدَاسْتَ. یار یہ کیوں اتنا محتاج ہے؟ انسان کیوں محتاج ہے؟ اسی لیے محتاج ہے کہ یہ بڑے جامع ہیں، ان کی جامعیت اتنی ہے. ایک میں پڑھ رہا تھا، کوئی سائنس کی کوئی پڑھ رہا تھا، بتا رہے تھے کہ انسانی گردہ، کڈنی، ایک کڈنی کتنی ہوتی ہے؟ تو مانچسٹر کا جو شہر ہے نا، پوری مانچسٹر کا شہر، اسے مشینری بنائے جائے اور اس میں سے پائپ اور مشینری ساری لگائے جائے تو مانچسٹر شہر جتنا بڑا ہے وہ سارے کا سارا ایک مشینری بن جائے تو ایک کڈنی جو کام کرتی ہے نا پھر وہ کام ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کڈنی کی کل کیپیسٹی کتنی ہمارے ہاں جسم میں، وہ بڑی چھوٹی سی نا، لیکن جامع کتنا ہے کہ اگر ہم اس کو جامعیت کو دیکھیں تو مانچسٹر شہر جو ہے نا وہ اس کے مقابلے میں کم پڑ جائے گا. تو چونکہ بہت زیادہ جامعیت ہے انسان کے لیے، اسی لیے اس کی احتیاجات بھی بہت زیادہ ہے، ضروریات بھی بہت زیادہ ہے. اب روزمرہ کی زندگی کو دیکھو یار، ہمیں مونچھیں صاف کرنے کے لیے ریزر بھی چاہیے، ریزر پکڑنے کے لیے ہمیں انگلیاں چاہیے، پھر شیو کرنے کے لیے، مونچھوں کو صاف کرنے کے لیے ہمیں شیشے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، شیشے کو صاف کرنے کے لیے ہمیں کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے کی ضرورت ہم کپاس سے پورا کریں گے، کپاس ہمیں چاہیے، کپاس چاہنے کے لیے بیج کی ضرورت ہوتی ہے، بیج بوئیں گے، بیج کے لیے ضرورت ہوتی ہے زمین کی، زمین کے لیے ضرورت ہوتے ہیں پانی کی، پانی کے لیے ضرورت، کتنی ضروریات ہے. ایک تمہاری چھوٹی سی چیز کے لیے کتنی ضروریات اور کتنی احتیاجات ہے. وہ آنچ ہمارا درکار است اورا تنہا درکار است. جو ساروں کو چاہیے نا، وہ ساروں کی چھائی والی چیز وہ صرف اکیلے انسان کو چاہیے. پانی چاہیے تھا سمندر میں رہنے والوں کے لیے، سمندری مخلوق کے لیے، وہ پانی انسان کو چاہیے. ہوا چاہیے اڑنے والے پرندوں کے لیے، وہ انسان کو چاہیے. بھائی زمین میں اگنے والے درخت، ان کے لیے زمین چاہیے. مٹی، وہ عنصر مٹی انسان کو بھی چاہیے. کیا کچھ ہے جو جہان میں انسان کو نہیں چاہیے. وہ بہرچ محتاجس تعلق دارد، اور جس چیز کی بھی احتیاج رکھتا ہو اسی کے ساتھ ان کی تعلق بھی ضروری ہے. وہ تعلق بھی رکھتا ہوگا ان کے ساتھ. اگر تعلق نہ رکھے تو وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی اس کی. مجھے ضرورت ہے جوتا پہننے کی تو جوتے کے ساتھ میرا تعلق ہونا چاہیے. پھر جوتا لینے کے لیے مجھے دکان میں جانا پڑے گا. اب جوتا لینے کے لیے مجھے پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی، مجھے پیروں کی بھی ضرورت ہے کہ میں چل کے وہاں جاؤں، مجھے آنکھوں کی بھی ضرورت ہوگی کہ میں جوتا دیکھ لوں. ساری ضرورت ہوتی ہے. پس تعلقات ہو از ہم بیش آمد، ان کی تعلقات سارے لوگوں سے زیادہ ہو گئے. اب دیکھو جب تعلقات ڈیفرنٹ ہے، جب تعلقات منتشر ہے، جب تعلقات زیادہ ہے تو اب کیا چاہیے؟ اب ہوگا ہر تعلق ان کا جو ہے نا وہ اللہ سے دور کرنے کی سبب بنتی جائے گی. ان سے ہر تعلق ان کی اللہ سے دور ہو.
یار بیوی رکھی ہے نا تو بیوی کو بھی تو ٹائم دینا ہوگا، بچے رکھے ہیں بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوگا، کپڑے اگر آپ لیں گے تو کپڑوں کے لیے آپ کو بازار جانا ہوگا، انہیں دیکھنا ہوگا، ہر جو ضروریات ہیں نا، ہر تعلق ان کا جو ہے، چونکہ ان کے تعلقات بہت زیادہ ہے تو ان کے ہر تعلق جو ہے وہ رب سے اعراض کا ایک ذریعہ بنتا جائے گا، وہ رب سے دور ہوتا جائے گا۔ تو اگر یہ ان تعلقات کی وجہ سے رب سے دور ہوتا گیا تو پھر محروم ترین جمیع خلائق عظیم راہ انسان گشت، پھر تمام مخلوقات سے محروم ترین بندہ یہ رہا۔ ضروریات زیادہ ہے تو احتیاجات بھی زیادہ ہوا، اور احتیاج زیادہ ہے تو ان کے ساتھ وابستگی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ وابستگی جو ہے اسے رب سے دور رکھتا ہوگا۔ تو اسی لیے انسان جو ہے نا وہ محروم ترین ہوا۔ ایک بہت انسان کے بارے میں کہ یہ سب سے محروم ہو گیا ہے، تو ایک شعر بھی آپ فرما رہے ہیں، پائے آخر آدمستو آدمی گشت محروم از مقام محرمی، گرنہ گردد باز مسکین زین سفر نیست ازوی ہیچ کس محروم تر۔ فرماتے ہیں آخری سٹیپ، سب سے اونچی سٹیپ وہ کیا ہے؟ وہ آدمستو آدمی انسان بننا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کرے نا، انسان نہ بنے، تو پھر کیا ہے؟ گشت محروم از مقام محرمی، وہ بارگاہ الہی کے محرم نہیں رہا، پھر محروم ہو گیا۔ اور اگر اس سفر سے جو دوسروں کے ساتھ یہ وابستہ ہے، اگر یہ مسکین واپس نہ پلٹ جائے تو پھر ان سے زیادہ محروم تر کوئی اور بندہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ سب سے محروم ہے۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ بہلول دانا کے بارے میں، کہ بہلول دانا ہارون الرشید کو نصیحت فرما رہے تھے کہ یار ہارون الرشید کیا جمیلے رکھے ہوئے ہیں آپ نے، چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو، یہ بادشاہی، یہ سلطنات، یہ سارا کر و فر چھوڑ دو اور آ جاؤ اللہ کی وصل و قرب میں آ جاؤ، اللہ کو یاد کرو، آؤ دریا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، ذکر کرو، فکر کرو، چھوڑ دو ان کو۔ تو ہارون الرشید نے کہا بھائی میں نے کون سی ناانصافی کی ہے؟ بھائی رب اگر مجھ سے پوچھ بھی لینا قیامت والے دن تو میں کہوں رب میں عادل بادشاہ ہوں، عادل کیا ہے، انصاف کیا ہے، رعیہ خوش ہے، کوئی ایسے کام میں نے نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا ہارون الرشید تجھے پتہ ہے قیامت والے دن سوال جواب کیا جائے گا؟ ہاں سوال جواب تو ہے۔ کہا اچھا قیامت کا ذرا منظر تو مجھے بتائے۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ قیامت میں زمین تانبے کی ہوگی قیامت والے دن، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے نا، وہ بہت گرم ہوگی نا زمین، کہا بہت گرم ہوگی۔ تو فرمایا ٹھیک ہے آج ہم یہاں قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر پیش کرتے ہیں۔ ایک توے کو منگوایا اور نیچے سے آگ جلائی اور کہا اس پہ جوتا اتار کے کھڑے ہو جا اور مجھے بتا، مجھے حساب دو، رب کو نہیں، جو مجھے معلوم ہے وہ حساب مجھے دو۔ تو ہارون رشید کھڑا ہوا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا ہارون رشید۔ والد کا نام کیا ہے؟ فلاں۔ سلطنت کب ملی ہے؟ کہا فلاں وقت۔ کتنی بیویاں ہیں؟ اتنی بیویاں ہیں۔ کتنی کنیزیں رکھی ہوئی ہیں؟ اتنی کنیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تمہارے خزانے میں کتنے پیسے ہیں؟ جب یہاں تک آیا تو پیر تو جل گیا، نیچے اتر گیا۔ کہا یہ بڑا مشکل کام ہے، نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے ارے ابھی تو میں آپ کی خزانے تک ہی آیا ہوں، ابھی تم نے تو حساب دینا ہے، کہاں سے تم نے کمایا، کہاں آپ نے خرچ کیا ہے، یہ سارا کچھ تو ابھی باقی رہتا ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا یار اگر آپ حساب دے سکتے ہو تو آپ بھی حساب دو۔ تو انہوں نے کہا میں دینے کو تیار۔ جوتا اتارا، جوتا تو ان کا ہتا ہی نہیں۔ تو کہا توے پہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ توے پہ کھڑا ہوا ہے، کہنے لگے ایک بہلول، ایک ان کا کند اور ایک کشکول۔ گدڑی کو کند کہتے ہیں۔ تو کہا ایک بہلول، ایک اس کی گدڑی اور ایک کشکول۔ نہ میرے پاس بیوی ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ گھر ہے، نہ بسیرا، کچھ نہیں، میرا حساب اتنا آسان ہے۔ تو انسان کی جتنی بھی ضروریات کم ہو، احتیاجات اتنی ہی کم ہوتی جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو نا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر انسان کتنا محروم رہتا ہے، کتنا دور رہتا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ سبب افضلیت از جمیع خلائق ہم ہمین وجہ جامعیت است۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی فضیلت کی وجہ بھی یہی جامعیت ہے، ان کی دوری کی وجہ بھی یہی جامعیت تھی، اور ان کی فضیلت کی وجہ بھی
یہی جامعیت ہے۔ تو فرما رہے ہیں دیکھو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہترین خلائق اسی جامعیت کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے، اور بدترین جمعیت، بدترین انسان اسی جمعیت کی وجہ سے کون ٹھہرے؟ ابو جہل علیہ لعنہ ٹھہرے۔ انہوں نے اپنی ان احتیاجیات کو اور ضروریات کو رب اور اس بندے کی دوری کی سبب بنا دیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ضروریات اور احتیاجیات کو اللہ کی قرب کا ذریعہ بنایا۔ شادیاں کی تو اس لیے نہیں کی، بلکہ امتثال امر الہی کے لیے، ربا تیرا حکم ہے میں کر رہا ہوں۔ اگر کپڑے پہنتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے اچھے لگیں، میری ضروریات پوری ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں ستر ڈانپنا، یہ اللہ اچھے کپڑے پہنے اس وجہ سے نہیں کہ میں تفاخر اور تکبر میں آ جاؤں۔ تو اچھے کپڑے کہیں اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرما دیتا ہے۔ آنکھیں دی ہے رب نے تو اس کی ضروریات کو بھی انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، غیر محرم کو نہ دیکھنا، یہ ضروریات۔ کان دی ہے، یہ احتیاجات رکھتے ہیں، اس پہ اچھی بات سننا۔ یہ زبان دی ہے، اس کی احتیاجات ہے، اس کی احتیاج یہ ہے اچھی بات کرنا۔ پیر دی ہے، اس کے احتیاجات یہ ہے اچھی طریقے پر جانا، سارا کچھ کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان بڑا ہی جامع ہے، اور اس کی جامعیت جو ہے ان کی ہلاکت کی سبب بھی بن سکتی ہے، اور اس کی جمعیت جو ہے وہ ان کی ترقی کی باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگر اپنی ساری ہابیز کو، اپنی ساری ریکوائرمنٹس کو، اپنی ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کی خاطر کر لے تو یہی جامعیت ان کو اعلیٰ مرتبے تک لے جا سکتا ہے، اور اگر یہی کچھ جو ہے وہ دوسرے رستے پر صرف کر لے تو اسے پھر گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔